السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى في مقام آخر: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، حاضرین عظام، سامعین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 15 رجب المرجب 1432 مطابق 17 جون سن 2011 عیسوی کے اس پروگرام میں جو اسلامک دعوت سینٹر مبرز الاحساء والحفوف کے اس جامع مسجد کے اندر منعقد ہوا ہے، میں اس پروگرام میں اللہ عز و جل کے شکریہ اور اس کے امتنان کے بعد اور اس کے حمد کے بعد اور صلات کے بعد میں دعوت سینٹر کے مدیر محترم اراکین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس جامع مسجد کے امام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ حسین موقع ہمیں عنایت فرمایا اور یہ دیا کہ میں اپنے بھائیوں کے یہ روشن چہرے ایک دفعہ پھر دیکھ رہا ہوں. اور اسی طرح سے میں خصوصیت کے ساتھ اپنے فاضل گرامی قدر عزیز دوست بھائی شیخ نسیم حافظ نسیم احمد کا بھی تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں، جن کی مسلسل جد و جہد اور کوششوں سے آج یہ پروگرام اور آج یہ دن دیکھنے نصیب ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جد و جہد کو قبول فرمائے، اور اللہ اور رفعت اور بلندی اور اخلاص اور قوت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبولیت سے سرفراز فرمائے. اسی طرح آپ تمام حضرات کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جمعے کے بعد اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے نیند کو، اپنے آرام کو تیاگ کر آپ یہاں اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک ساعت میں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اگر بندہ اللہ سے دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی. آؤ مل جل کر مبارک دن پہ، مبارک گھڑی میں اللہ سے دعا کریں مل جل کر کے کہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے اور اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ دعا کریں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق بتلا اور اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اے اللہ ہمیں باطل کو، غلط کو، جھوٹ کو، فساد کو غلط دکھلا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہمارے اساتذہ اور ہمارے محسنین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہمارے اعزہ، ہمارے قائد، ہمارے بھائی بہن، آل اولاد، ہمارے تمام دوست احباب کو جو مومن ہیں، موحد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. اور جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ ہیں، بدعت و ضلالت کے اندھیروں میں ٹامک ٹنگیاں مار رہے ہیں، اور جو لوگ شیطان کے نرغے میں آ کر ادھر ادھر دین اسلام کے نام پر بہت ساری چیزوں میں مشغول ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان سب کو راہ راست عطا فرمائے،
اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنا محبوب بنائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں ہدایت دینے کے بعد جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ مبارک گھڑی، آمین یا رب العالمین، اللہ ہم سب کی ہمارے اٹھنے کو، بیٹھنے کو اور یہاں کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ یہی مقصد ہوتا ہے پروگراموں کا، مقصد جو ہوتا ہے در حقیقت یہی ہوتا ہے، تعلیم، تعلم، سیکھنا اور سکھلانا۔ دروس، محاضرات، لیکچرز، کانفرنس، سیمینار، ندوات، جلسے، جو کچھ بھی ہیں، ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور و مجلہ کیا جائے۔ شیطان جو 24 گھنٹے ان کے رگوں کے اندر دوڑتا رہتا ہے اور مسلسل اس کی کوشش رہتی ہے کہ اس ایمان کو کسی طرح سے سلب کر لیں، اس کے نور کو کسی طرح سے بے نور کر دیں، اس کی روشنی چھین لیں اور اس کو گمراہ کر دیں، مرتد کر دیں، مشرک بنا دیں، کچھ نہ کر سکیں تو بدعتی بنا دیں، بدعتی نہ بنا سکیں تو کم از کم ایسے اعمال کے اندر اس کو مشغول کر دیں جس میں کوئی اجر اور ثواب نہیں، یا ایسے اعمال کے اندر ملوث کر دیں کہ جو شرکیہ اعمال ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کا اور اللہ کے غضب کا سبب ہیں۔ شیطان کی مسلسل یہ جد و جہد ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، بالکل واضح دشمن، ایسا دشمن نہیں جو چھپا ہوا ہے، ہاں وہ کھلا ہوا دشمن ہے، تمہارے سامنے ہے، تمہارے آگے، تمہارے دائیں، تمہارے پیچھے، مسلسل وہ لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے اس کو گمراہ کریں، کسی طرح سے اس کو اللہ سے دور کر دیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم دیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے میرے بندو اتباع کرو ان باتوں کی، ما انزل، جو باتیں اتاری گئی ہیں، جو باتیں، ہاں انزال کہتے ہیں اتارنے کو، ہاں آپ گاڑی پہ بیٹھے انزل، اترو، عربی میں ہے کہ نہیں؟ سمجھا کرو عربی، عرب میں رہتے ہوئے عربی سمجھا کرو، تاکہ ہمارے ہاں وہ گونگے بہرے جاہل جو ترے لگا کے اپنے آپ کو بہت بڑا عربی داں سمجھتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، اللہ انہیں مولویوں کی بات کر رہا ہوں میں، مولویوں پہ میرا نزلہ بڑا زبردست گرتا ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر سدھر جائیں تو نبی کی امت سدھر جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ان کے وکیل سدھر جائیں تو ملک سدھر جائے، مولوی سدھر جائے تو پبلک سدھر جائے، ہے کہ نہیں؟ یہ اصل چیز ہے، کیونکہ وکیل ملک کے کانسٹیٹیوشن کا وہ ہوتا ہے، جانکار ہوتا ہے، اور اس کو جیسے چاہتا ہے سفید کالا اپنی مرضی سے کرتا ہے اور لوگوں سے پیسے اینٹتا ہے، کھاتا ہے۔ اور مولوی بھی اسلامک لا کا جانکار ہوتا ہے، ہاں اس لیے وہ جیسے چاہتا ہے گھماتا ہے اس کو۔ اب آپ یہ کہتے تو تم بھی تو مولوی ہو، بے شک ہے، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ آپ مجھ سے کہہ سکتے ہو تم بھی تو جھوٹ بول سکتے ہو، بے شک ہم بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی، خطائیں ہو سکتی، لیکن میرے عزیزو ہم یہ نہیں کہتے میری مانو، ہم کیا کہتے ہیں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو رب نے کہا کہ ان باتوں کی اتباع کرو، پیروی کرو جو اتاری گئی ہیں تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کے سوا جو اللہ کے علاوہ لوگ ہیں کہ اور کسی دوسرے اولیاء کی اتباع اور پیروی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا؟ صرف 23 برس کے لیے بھیجا یا 100 برس کے لیے بھیجا یا صحابہ ہی کے لیے بھیجا؟ بس اس کے بعد اللہ کے نبی امام نہیں ہے، اللہ کے نبی رسول نہیں ہے۔ یہ جس کا عقیدہ ہے میں سمجھتا ہوں اپنا مقدر جہنم بنا لے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہیں۔ مطلب کیا ہیں؟ قیامت تک کے لیے ہیں۔ کس کے لیے؟ ہاں قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، صرف صحابہ کرام تک کی زندگی کے لیے نہیں تھے، 100 برس کے لیے نہیں تھے، 200 برس کے لیے نہیں تھے، بلکہ جب تک چاند اور سورج باقی ہیں اور رہیں گے، جب تک یہ زمین اور آسمان کے سیارے گردش میں رہیں گے، جب تک شام و سحر آتے جاتے رہیں گے، جب تک رات اور دن آپس میں باریاں تبدیل کرتے رہیں گے، جب تک یہ دنیا متحرک رہے گی، جب تک قیامت نہیں آئے گی، تب تک کے لیے ہمارے نبی، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی رسالت کا ڈنکا، آپ کی امامت کا ڈنکا، آپ کی نبوت کا ڈنکا، آپ کی تعلیمات کی روشنی قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 1 سال، 2 سال، 100 برس، 30 برس کے لیے نہیں، اور نہ ہی جس طرح آپ کی رفعت اور آپ کا مقام آپ کی زندگی میں تھا، ایسے ہی رفعت اور ایسے ہی مقام
اور ویسے ہی رتبہ قیامت تک کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری اور ساری رہے گا۔ یہ نہیں کہ حلوے کھانے ہیں تو زندہ کر لو، ہاں حلوے کھانے ہیں، میلاد پڑھنی ہے، جلوس نکالنے ہیں تو نبی کو زندہ کر لو، کہ نبی حاضر ہیں، زندہ ہیں، ہاں نبی کو زندہ کر لو۔ اور جب عمل کرنا ہے، جب عمل کرنا ہو، نبی تو چلے گئے، اب ہمارے امام ہیں، تب اماموں کو زندہ کر لو۔ چت بھی مولوی کی، پٹ بھی مولوی کی، ایسا نہیں چلتا۔ ہمارے نبی کی امامت کا سکہ جس طرح آپ کی زندگی میں رواں دواں تھا، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ہم اہل السنہ والحدیث کا، کہ قیامت تک کے لیے آپ کی امامت کا سکہ چلے گا۔ ارے امامت کا سکہ چلے گا، نبوت کا سکہ چلے گا، رسالت کا سکہ چلے گا، میاں امتی تو امتی ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں، اگر عیسیٰ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں، ان کی نبوت کا سکہ نہیں چل سکتا، ان کی امامت کا سکہ نہیں چل سکتا، ان کی قیادت کا سکہ نہیں چل سکتا۔ چلے گا امامت اور نبوت اور رسالت کا سکہ چلے گا تو پیغمبر اسلام خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے نبی کو امام مانا، ہم نے نبی کے مقابلے میں کسی کو امام ماننا گوارا؟ جس طرح میرے اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، میرے اللہ کا کوئی ثانی نہیں، ایسے ہی میرے رسول اللہ کا بھی کوئی ہمسر اور کوئی ثانی بولو نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہم اہل السنہ ہیں، سنی نہیں ہیں ہم۔ سنی کون سا لفظ ہے؟ سنی سن کر کے جو مسلمان ہوا کون ہے؟ سنی۔ بس سن کا سنی، سن سے ہی سنی بنتا ہے۔ نام بھی رکھا تو غلط رکھا، اور توفیق اللہ کیسے دے غلط والوں کو؟ اللہ سچے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدی للناس، اللہ تعالیٰ قرآن میں لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، جو اللہ کا خوف رکھیں گے انہی کو ہدایت ملتی ہے۔ سنت سے سنی نہیں ہوتا، نہیں سمجھ میں بات ہے۔ بدعت سے بدعی ہوتا ہے کہ بدعتی ہوتا ہے؟ بولو بدعتی ہوتا ہے۔ سنت بدعت سے کیا ہوتا ہے؟ بدعتی۔ سنت سے کیا ہوتا ہے؟ سنتی۔ سنت سے سنی نہیں ہوتا، سن سے سنی ہوتا ہے۔ کس سے؟ سن سے سنی ہوتا ہے۔ یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھنا، کام آئے گا کہیں۔ نام بھی غلط رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم سنتی لوگ ہیں، اہل السنہ والجماعہ، جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ عمل کریں گے تو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ پر عمل کریں گے۔ ہمیں لاؤ، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی فساد نہیں۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے، یہ معلوم ہے اشہر، اس کے فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے، یہ اشہر حرم، وہ مہینے 12 مہینے، جن 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینوں کو بڑا ہی معزز اور محترم اور حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ حرام مہینوں میں، یعنی جس کے اندر جنگ کرنا، لڑائی کرنا، گالی، یہ جو سب ہر وقت حرام ہے، لیکن بالخصوص خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، چکاری کرنا، بدماشی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، مار پیٹ کرنا، لڑائی کرنا، فتنہ کرنا، فساد کرنا، یہ 4 مہینے وہ تھے کہ کفار و مشرکین بھی اس کی قدر کرتے تھے۔ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے۔ اور چوتھا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب کا مہینہ ہے۔ اتنا مقدس، اتنا معتبر، اتنا معزز مہینہ، لیکن شیطان، اللہ اس کے اوپر لعنت ہو کروڑا کروڑ، بولو آمین۔ شیطان کے اوپر تو لعنت بھیجا کرو، اعوذ باللہ کہا کرو، ہاں اللہ کی لعنت ہو اس خبیث کے اوپر کہ اس نے اپنے ساتھی، اپنے دوست ایسے پیدا کر لیے کہ اس مہینے میں بھی لوگوں نے ایسی ایسی بدعتیں ایجاد کر لی، ایسے ایسے عقیدے اختیار کر لیے، ایسے ایسے اعمال گڑھ لیے کہ علامہ والحفیظ۔ رجب شروع ہوتا ہے جناب علی، رجب کے پہلے ہی ہفتے میں مردوں کی عید منائی جاتی ہے، سمجھ جاؤ، ہے نا؟ پہلے ہی ہفتے میں جناب علی
عرس اور میلے کی ابتدا اور آغاز ہو جاتی ہے ہمارے ملکوں میں، ہندوستان ہو کہ پاکستان ہو، اور وہ دھما چوکڑی بنائی جاتی ہے کہ آپ حضرات اس سے واقف نہیں ہیں۔ قبروں کو دھویا جاتا ہے، کنٹنوں کیوڑوں سے، گلاب سے چادریں چڑھائی جاتی ہے، حکومت کی، فلاں کی، ڈھکاں کی، فلانے وزیر کی، فلانے منسٹر کی، فلانے امیر کی چادر جا رہی ہے اور وہاں چڑھائی جاتی ہے، قوالیاں، ڈھونگ دھتورے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، آغاز ہی سے ابتدا ہو جاتی ہے، اس کی شروعات ہو جاتی ہے بدعت سے۔ اور اس کے بعد جناب علی 22 رجب آتا ہے تو کنڈے بھرے جاتے ہیں، معلوم ہے آپ کو رجب کے کنڈے، 22 رجب آتی ہے تو کنڈے بھرے جاتے ہیں، پھر آخر میں 27 رجب آتی ہے جشن شب معراج منایا جاتا ہے، معراج النبی کے نام پر وہ دھما چوکڑی ہمارے ملکوں میں منائی جاتی ہے، اور مولوی خوب مرغے کھا کے ڈکرتا ہے اور خوب چوک اور چوراہوں پر چیختا اور چلاتا ہے، اور آپ بھی نہ سمجھو نہ بوجھو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوب اسٹیجوں پہ بیٹھ کے خوب مشاعروں کی طرح سے تقریریں کرواتے اور کرتے اور سنتے ہیں، اور سود کے اور لوگوں کے غبن کے پیسے، چوری چکاریوں کے پیسے ان میلاد کی محفلوں میں باقاعدے صرف کی جاتی ہیں۔ ہاں اور کیا ہے؟ تو یہ پورا مہینہ جو اشہر حرم میں سے ہے، جو حرام ہے، جس کے اندر فساد، فتنہ، برائی اور شرک تو سب سے بڑی برائی ہے، لیکن اس مہینے کو بھی شرک کے اندر ڈبو دیا گیا، پورا 1 تاریخ سے لے کر کے 29 یا 30 تاریخ تک غرق کر دیا گیا شرک۔ میرے عزیزوں، میں بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے شیطان نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لوگوں کو گمراہ کیا ہے، میں بھی بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ ایک بنیاد سمجھ لیں، ایک اساس سمجھ لیں، ایک منہج سمجھ لیں۔ جب آپ وہ منہج سمجھ جائیں گے، اسلام کا جو منہج ہے، جو اس کی بنیاد ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ساری باتیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے، اللہ نے یہ حسین موقع عطا فرمایا ہے، آپ کے بیچ میں ہم بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں الحمدللہ، اور اس کے بعد سوال و جواب کا بھی موقع ہوگا، اور آپ سوال کے ذریعے سے اپنے شکوک اور شبہات اور جو ڈاؤٹس ہیں اسے رفع بھی کر سکتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے کچھ اساس سمجھ لیں، بنیاد سمجھ لیں کہ آپ جو مسلمان ہیں تو ایک مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے، راہ حق کو پانے کے لیے کیا اساس ہے، کیا منہج ہے، کیا بنیاد ہے، کیسے آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ کا دوست پڑھا لکھا ہے، کہتے بھائی میرے ساتھ چلو، مجھے یہ سامان خریدنا ہے۔ دوست نے کہا یار مجھے فرصت نہیں ہے، آپ ہی چلے جاؤ۔ بولے یار مجھے پڑھنا لکھنا ہے، یار میں کیا کروں، میں کیسے سمجھوں گا کہ یہ مال میڈ ان چائنا ہے، یہ مال میڈ ان جاپان ہے، یہ میڈ ان تائیوان ہے۔ اگر وہ آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کے ساتھ جاتا ہے، تو آپ بخوشی جا کر کے سامان اوریجنل پڑھ لکھ کر کے لے آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو وہ نشانی بتائے گا، ایسا ہے، ایسا کرنا، ویسا کرنا، فلاں سے پوچھ لینا، ڈھکاں سے پوچھ لینا، اس کی تحقیق کر لینا، ایسے نہیں جانا، کیونکہ چائنا نے پوری مارکیٹ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور علم گلم مال ڈال کے جاپان کے ساتھ مکس کر کے بیچ رہے ہیں، لوگ فراڈ کر رہے ہیں۔ تو آپ ہر چیز میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرو گے کہ نہیں ڈرو گے؟ خریدتے ہوئے ڈرو گے، یار پتہ نہیں دھوکہ دے ہے کہ نہیں؟ اب آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی آدمی داڑھی اوڑی رکھے ہوئے، پگڑی اگڑی باندھے ہوئے، ہاتھ میں تسبیح وسبیح، نماز کے گھٹے وٹے پیشانیوں بنے ہوئے بیٹھا ہوا دکان کے اوپر۔ آپ نے کہا بھائی یہ آدمی تو بڑا پاک باز لگ رہا ہے۔ گئے اور آپ نے کہا کہ حضرت مجھے ایک ٹیپ ریکارڈ چاہیے، ایک موبائل چاہیے، میڈ ان چائنا نہیں، میڈ ان جاپان چاہیے۔ اب اس نے اٹھا کر کے وہ مال دے دیا، کہا بیٹا یہ لے کے جا، یہ بہت ہی معتبر مال ہے، میڈ ان جاپان ہے۔ تو آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، یا آپ جانتے ہیں، دونوں شکلیں ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں تو ایسے ہی لے لیں گے، اٹھا کر کے جیب میں ڈال لیں گے، یا باقاعدہ اس کو دیکھیں گے کہ چچا کہاں لکھا ہوا ہے اس میں میڈ ان جاپان، کہیں لکھا ہوا تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے نا؟ تو اگر لکھا ہوا تو وہ اگر معتبر ہے کہے گا دیکھو یہاں بیٹا یہاں لکھا ہوا میڈ ان جاپان۔ بھلے اس وقت آپ کو پڑھنا نہ آئے، لیکن اتنی جرات کے ساتھ وہ بول رہا ہے تو آپ مان لو گے کہ ہاں یار چلو صحیح ہے۔ پھر بھی آپ کے دل کے اندر شکوک و شبہات رہیں گے، آپ کہیں گے اچھا چاچا اگر یہ میڈ ان جاپان ہے میں لے کے جا رہا ہوں، اگر ہوگا تو رکھ لوں گا، نہیں ہوگا تو میں 1 گھنٹے میں یا کل میں واپس کر سکتا ہوں۔ ہاں کوئی بات نہیں، جاؤ واپس کر دینا، کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ۔ آپ آئے، آپ کے دوست کو آپ نے دکھایا کہ میڈ ان جاپان، اس نے کہا ہاں یار میڈ ان جاپان لکھا ہے، خلاص اوکے صحیح۔ لیکن اگر اس نے یہ کہہ دیا یار اس پہ میڈ ان چائنا لکھا ہے، تیرے کو الو بنایا ہے، اس چاچا نے تیرے کو کیا بنایا ہے؟ اب بتائیں آپ کی نظر میں اس کی تسبیح، اس کی نماز کا گھٹا، اس کا بظاہر
وہ ترا، وہ ٹوپی، وہ امامہ، وہ پگڑی، وہ اس کا لباس، آپ کی نظر میں کیا حیثیت ہوگی اس کی؟ آپ خود صبح آپ کو سفر کرنا ہے اور اس نے آپ کو الو بنا دیا، کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، دوست نے آپ کو بتا دیا یہ میڈ ان چائنا لکھا ہوا ہے، میڈ ان جاپان نہیں لکھا ہے۔ آپ پہنچ کر کے آپ کو اتنا غصہ آئے گا کہ پکڑ کر کے اس کو فوراً 2-3 جھاپڑ دے دینا، یا پکڑ کر کے اس کو اٹھا دے، کہہ دینا بھرمر مردود آدمی، یہ پگڑ باندھ کے دھوکہ دے رہا ہے تم۔ کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ میں نے ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر جا کر کے مار پیٹ کرو، نہیں، مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ میرے عزیزو، 10 ٹکے کے سامان کے لیے آپ اتنے غیرت مند ہو گئے اور آپ کے اندر اتنا جوش اور جذبہ آ گیا کہ دھوکہ دینے والے کو 2 تماچا مار دیں گے، اور وہ جنت جس کے آپ متمنی ہیں، جس کے لیے آپ روتے ہو، جس کے لیے آپ اللہ کے لیے سجدے کرتے ہو، جس کے لیے آپ گڑ گڑاتے ہو، جس کے لیے آپ توبہ کرتے ہو، جس کے لیے بہت کچھ محنتیں اور جد و جہد کرتے ہو، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ کسی نے اس جنت سے آپ کو محروم کرنے کے لیے آپ کو غلط راستے پہ ڈال دیا ہے، بتاؤ آپ کو تکلیف ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ شیطان نے آپ کے دماغوں میں یہ بھی ایک بات ڈال رکھی ہے، اگر یہ بات کہتا ہے تو وہ بھی تو مولوی ہے، وہ بھی تو عالم ہے، وہ بھی تو ہمارے باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے، تیرے باپ کو دیکھ، تیرے دادا کو دیکھ، تیرے پر دادا کو دیکھ، ارے وہ سب جہنم میں چلے جائیں گے، تو ہی ایک جنتی ہے، نئے مولوی ہے، نئے مسئلہ، نئے فتوے۔ شیطان نے یہ ٹگر پہ ڈال دیا۔ اب وہاں آپ کی نظر میں دنیا کی وقت آخرت کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی، آپ نے دنیا کمانے کے لیے 10 ٹکے کے لیے تو آپ نے بڑا پورا جوش جذبہ لگا دیا، لیکن آخرت کے لیے آپ کو شیطان نے تھپکیاں دے کے سلا دیا۔ نہیں میرے عزیزو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ والآخرۃ خیر لکم، آخرت تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اگر تمہیں علم ہو تو آخرت تمہارے لیے سب سے قیمتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے، یہ زندگی کسی بھی طرح سے گزر جائے گی، چاہے فریج کا پانی پیو، چاہے مٹکے کا پانی پیو، چاہے کنویں کا پانی پیو، چاہے نل کا پائپ کا پانی پیو، چاہے آپ گڈھے اور تالاب کا پانی پیو، زندگی گزارنے والے گزار لیتے ہیں مختلف نو طریقے سے۔ کوئی بلڈنگوں میں رہتا ہے، کوئی محلوں میں رہتا ہے، کوئی ایسیوں میں رہتا ہے، کوئی ہاتھوں سے پنکھے جھل کر، کوئی پتوں سے جھل کر کے اپنی صحت کو برقرار رکھتا ہے یا اپنی زندگی گزار لیتا ہے۔ یہ دنیا مختلف انداز سے گزر جاتی ہے، گزر جائے گی، لیکن یاد رکھو آخرت میں صرف دو ہی راستے ہیں بس، یا تو عیش و عشرت کی زندگی ہوگی اور یا تو دکھوں سے بھری ہوئی زندگی ہوگی۔ وہاں تیسری زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ اس کو بنانے کے لیے ہمارا پیغام، ہماری دعوت، ہماری جد و جہد، ہماری محنت اس کو بنانے کے لیے ہے، یہ دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا بنانے کے لیے آپ مجھ سے زیادہ ہوشیار ہیں، آپ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانکار ہیں، آپ مجھ سے زیادہ ذہن رکھنے والے، فکر رکھنے والے، سوچ رکھنے والے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ رائے اور اچھے سے اچھے ڈیسیژن لینے والے، مشورے دینے والے لوگ موجود ہیں۔ لیکن آخرت، ہماری دعوت، ہمارا پیغام اس دنیا کو بنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ آخرت کے لیے ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ ہمارے نبی کا یہ فرمان ہے کہ اے لوگو، اگر دنیا آخرت کے ساتھ، آخرت کی فکر کے ساتھ حاصل کرو گے تو اللہ دنیا بھی عطا فرمائے گا اور آخرت کی بھی نعمت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر دنیا کو صرف دنیا کے لیے حاصل کرو گے، آخرت کی فکر نہیں ہوگی، تو پا بھی سکتے ہو، محروم بھی ہو سکتے ہو دنیا کی نعمتوں سے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمارا پیغام یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے کہ دنیا بھی حاصل کرو، آخرت کی فکر کے ساتھ، آخرت کے بنانے کے ساتھ۔ یہ کوششیں، یہ جد و جہد، یہ صرف آخرت کی دعوت کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے، جہاں صرف 2 زندگی ہے۔ نہ ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں، نہ آپ جہنم میں جانا چاہتے ہو۔ اس لیے آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جہنم کے راستوں کی معرفت حاصل کرو، جنت کے راہوں کی بھی معرفت حاصل کرو، تاکہ جہنم میں نہ جاؤ، جنت کی طرف جاؤ۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ صرف میری باتوں پہ بھروسہ مت کرو، بلکہ اس کی تحقیق کرو، جستجو کرو، 1 نہیں 10 سے پوچھو، کیونکہ آپ کی قیمتی شے جنت ہے جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ نعمت عظیم، وہ نعمت عظمیٰ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا،
نہ کسی دل بشر کے دل پر اس کا کبھی خطرہ گزر بھی ہو سکتا ہے، تصور نہیں کر سکتا۔ ہم نے وہ نعمتیں اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزو، اس جنت کو پانے کے لیے، اور وہ جہنم جو گنہگاروں مجرموں کی جگہ ہے، اس جہنم سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے ماں باپ کو محفوظ رکھے، ہمارے آل اولاد کو محفوظ رکھے۔ میرے عزیزو، اللہ سے ڈرو۔ ہمارا پیغام، ہماری دعوت یہ ہے، آپ تحقیق کرو، جستجو کرو، آنکھ بند کر کے صرف دنیا 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 کے چکروں میں نہ رہو، تحقیق کرو۔ کوئی بھی اگر اللہ کی رسول کی بات بتانے کے نام پر آپ کو کوئی مسئلہ بتاتا ہے، آپ کو کوئی حکم بتاتا ہے، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ گریبان پکڑ کر پوچھو کہ جناب عالی، آپ نے جو مسئلہ بتایا ہمیں بتاؤ، قرآن میں کہاں ہے، نبی کے فرمان میں کہاں ہے؟ آپ کا حق ہے، یہ راستہ ہے، یہ منہج ہے، صحیح راستہ ڈھونڈنے کا طریقہ ہے، تب تم راستہ پاؤ گے۔ کوا کان لیے جا رہا ہے، آپ کوے کے پیچھے دوڑتے جائیں اور اپنا کان ٹٹولیں نہیں، یہ احمقوں کی بات ہے، یہ بدھو اور بیوقوف لوگوں کا طریقہ ہے، عقل مندوں کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ کسی نے شور مچایا، کوا کان لیے جا رہا ہے، تو عقل مند کیا کرتا ہے؟ پہلے اپنا کان ٹٹولتا ہے، دیکھتے میرے کان ہیں بھائی، کلانے تو کسی کا لے کے جا رہا ہوگا، جس کے نہیں ہے وہ دوڑے۔ آپ اور ہم سب دوڑے جا رہے ہیں اسی کے پیچھے، بیوقوف ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، یاد رکھو، گل میں، گلشن میں، نسیم سحری میں، بلبلو دیکھ لو کہ گھات میں صیاد نہ ہو۔ ہر جگہ دیکھو کہ کہیں یہاں شیطان بیٹھ کر شکار تو نہیں کر رہا ہے۔ جس طرح اس چھوٹے سے سامان کی خریداری میں آپ اس چچا میاں کے ٹوپی، اس کی داڑھی، اس کے تسبیح اور اس کے مسلح سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ آپ گلا پکڑ لوگے کہ جھوٹ بولتے ہو، یہ تمام رکھ کے دھوکہ دیتے ہو، ایسے ہی آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ دین کے کمانے میں بھی یہ ٹوپیاں اور یہ داڑھیاں اور یہ تمام سب چیزیں کبھی بھی دھوکہ نہ دیں آپ کو۔ یاد رکھو، شیطان ہر بھیس میں آتا ہے۔ اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے مردود بارگاہ کیا تو اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اے اللہ، میں ضرور بضرور تیرے بندوں کے لیے بیٹھوں گا صراطک المستقیم، تیرے صراط مستقیم پر، یعنی جو سیدھا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے اس راستے پر میں بیٹھوں گا اور پھر انہیں گمراہ کروں گا۔ کہاں بیٹھے گا وہ؟ شراب خانے میں، طوائف کے اڈے پر، جوئے اور سٹوں کے اڈوں پر، بولو، کچڑ پیٹیوں میں، میونسپلٹی کارپوریشن کے کچڑوں میں، بلدیہ میں؟ نہیں، وہ کہاں بیٹھے گا؟ صراطک المستقیم، سیدھی راہ پر۔ اب مسجد میں امامت کرنے کوئی آئے گا تو چڈی اور بنیان پہن کے نہیں آئے گا، اسے امام بنائے گا کوئی؟ ظاہر ہے امام اس قوم کے اندر جو معتبر لباس ہے، محترم ڈریس ہے، وہ پہن کر کے آئے گا، ہے کہ نہیں؟ تو جب شیطان صراط مستقیم پر بیٹھے گا تو شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کر کے نہیں بیٹھے گا اور کہے گا آؤ آؤ میں تمہیں جنت کی راہ بتلاؤں۔ آؤ مردود آدمی، پہلے شراب کی بوتل تو پھینک۔ آپ اس کی طرف جاؤ گے، کوئی آدمی شرابی آپ کو جنت کی طرف بلائے، کہو گے آپ بھلے وہ جنت کی طرف بلا رہا ہو، لیکن آپ نہیں مانو گے، انہیں شراب پی رہا ہے، یہ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا۔ آپ کو شیطان اسی تصور میں آئے گا۔ میں ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جس تصور آپ کے جو سانچہ اور جو نمونہ آپ کے دماغ میں ایک معتبر اور مقدس شخصیت کا ہے، اسی سانچے اور اسی شکل و صورت، اسی شباہت میں اور اسی انداز میں شیطان آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ کرسچن بن کے نہیں آئے گا، یہودی بن کے نہیں آئے گا، غیر مسلم بن کے نہیں آئے گا، بلکہ اسی سانچے میں آئے گا جو آپ کے دماغ میں ایک معتبر اور مقدس آدمی کی شکل و صورت ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، تب آپ کو گمراہ کر پائے گا۔ ورنہ شراب لے کر کے جوا سٹا کندھے پہ لٹکائے وہ شخص، وہ شیطان آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ صراط مستقیم پر بیٹھے گا تو فحاشی، بدکاری، بے حیائی لے کر کے نہیں بیٹھے گا، بلکہ بہت اچھی چیزیں لے کر کے بیٹھ کر کے آپ کو گمراہ کرے گا۔ اس لیے یہ وارننگ ہے آپ کے لیے کہ کوئی بھی عمل کرو تو اس سے پہلے یہ دیکھو، یہ سوچ لو کہ اس کے اوپر مدینے والے کی مہر ہے یا نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس بات کا تمہیں حکم دیں وہ لے لو، اور جس بات سے منع کریں اس سے بولو ہاں رک جاؤ۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، قدوہ ہے تمہارے لیے۔ یعنی اب تمہیں سنورنا ہے، سجنا ہے، مجھے راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے، میرا قرب حاصل کرنا ہے، جنت میں آنا ہے، تو پیغمبر نمونہ بن کے جا رہے ہیں، رسول سیمپل بن کے جا رہے ہیں، رسول آئیڈیل بن کے جا رہے ہیں۔ انہی کو دیکھو، انہی کی سیرت پڑھو، انہی کو دیکھو، ان کی ٹرو کاپی بنو، ان کی کیا بنو؟ فوٹو کاپی بنو، ان کی ٹرو کاپی بنو۔ یہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، یہ روزہ کیسے رکھ رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے وہی ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہی ہیں، اللہ کے احکام کو سب سے زیادہ جاننے والے وہی ہیں، مزاج الوہیت کو سمجھنے والے، مزاج الوہیت کو زیادہ تر مزاج رسالت ہی سمجھ پاتا ہے۔ تو اللہ کے مزاج کو، اللہ کی سوچ کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کے اوامر کو، اللہ کے نواہی کو، اللہ کی مرضیات کو، اللہ کی چاہتوں کو، اللہ کی خواہشوں کو، اللہ کی رغبتوں کو، اللہ کی تمام مرادوں کو سمجھنے کے لیے رسول بھیجے جا رہے ہیں، پیغمبر بھیجے جا رہے ہیں، نبی بھیجے جا رہے ہیں، اور حکم دیا جا رہا ہے انہی کے پیچھے پیچھے چلو، یہ ان کی ٹرو کاپی بنو۔ یہ جیسا کہیں گے وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو من وعن تسلیم کر لو، اور جن باتوں سے یہ منع کر رہے ہیں ان سے رک جاؤ۔ ان کی مخالفت کرو گے، ان کی مخالفت کرو گے، ان کی زندگی میں بھی، ان کے مرنے کے بعد بھی، تو سنو، یاد رکھو تمہارا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ میرے رسول ہدایت جا رہے ہیں، اگر ان کی معصیت کر کے، ان کی مخالفت کر کے ایذا پہنچاؤ گے، تکلیف پہنچاؤ گے، اور جو مومنین کا راستہ ہے اسے چھوڑ کر کسی اور راستے پہ جاؤ گے، تو رب کیا کہہ رہا ہے؟ ہدایت واضح ہو چکی ہے، تمہیں بتلا دیا گیا ہے کہ قرآن کی آیات یہ ہیں، نبی کی روایات یہ ہیں، دونوں واضح کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد بھی مومنوں کے ان راستوں کو چھوڑ کر تم نے اپنی مرضی کا راستہ یا کسی کا بتلایا ہوا راستہ اپنایا ہوا ہے، تم نے خود سے بنا کر کے ان راستوں پہ چلنا شروع کیا ہے۔ رب فرما رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، میں انہی راستوں پر ان کو ڈال دوں گا، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسی راستے سے ان کو جہنم میں ڈالوں گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ توجہ ہے کہ نہیں توجہ ہے؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یاد رکھو اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کر لینا، اللہ کی الوہیت کو تسلیم کر لینا، اللہ کے اسماء صفات کو تسلیم کر لینا، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، بلکہ ایمان کی علامت یہ بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اسی طرح تسلیم کرو جس طرح رب کی عبادت، ربوبیت اور الوہیت اور اس کے اسماء و صفات کے اوپر تمہارا ایمان۔ جس طرح رب کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی ساجیدار نہیں ہو سکتا، کوئی پارٹنر نہیں ہو سکتا، ایسے میرے نبی کی رسالت میں بھی کوئی شریک ہو سکتا، ان کی امامت میں بھی کوئی پارٹنر نہیں کر سکتا، ان کا بھی کوئی ہمسر، ان کے بھی مقام اور رفعت کا کوئی ہو سکتا۔ اللہ رب نے تو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ یہی معراج کے مہینے میں، شب معراج میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو امامت کبریٰ کا تاج عطا فرمایا۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ رات تھی معراج کی، آسمانوں سے گزرتے ہوئے، جنت اور جہنم کی سیر کرتے ہوئے، اپنے رب سے نماز کے فریضے لیتے ہوئے، ہدیے تحفے لیتے ہوئے، جب میں بیت المقدس میں پہنچتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں کہ ایک جم غفیر ہے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی یہ انبیاء ہیں، یہ رسل ہیں، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء اور رسل اس دنیا کے اندر بھیجے گئے سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبریل یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا کہ یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، یہ نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ جبریل یہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کا امام کون ہے؟ میری زبان سے اتنے کلمے نکلنے تھے، جبریل نے میری باہیں پکڑی اور امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، کہا یہ امامت نہیں بلکہ آج ان سب کا ایک کیا امام تجھے کروانی ہے، تیرے سر پہ امامت کبریٰ کا تاج رکھا گیا، آیا تو بعد میں تھا لیکن سب کا امام بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ یہ مقام ہے، یہ رفعت ہے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ
جسے اللہ نے امام بنایا ہو، ہم تم جس کو امام بنائے اس کی کیا ویلو اور اہمیت ہوتی ہے؟ تم نے بھی امام بنائے، تم نے بھی امام بنائے، اور ہم نے دیکھے کیسے کیسے امام بنا لیے تم نے۔ کس نے اتھارٹی دی تم کو امام بنانے کی؟ کس نے یہ حق دیا تم کو؟ کس نے یہ پاور دیا؟ اللہ جس کو امام بنائے وہ امام ہوتا ہے۔ بولو بولو، کس نے کہا تمہیں مذہب بنانے کے لیے؟ کیا اسلام تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ بولو، کیا اسلام تمہیں پسند نہیں آیا؟ ارے اسلام تو ایک دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کا پسندیدہ دین کون سا دین ہے؟ اسلام۔ یہ تمہیں پسند کیوں نہیں آیا؟ کیوں شیطان کے چکروں میں آگے تم؟ کس نے اختلاف پیدا کیا امت کے اندر؟ کس نے اصلاح کے بعد فساد برپا کیا امت کے اندر؟ نبی نے اصلاح کی تھی امت کی، فسادیوں نے بعد میں آ کر کے فساد پیدا کر دیا۔ اب جب ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں یہ فسادی کہتے ہیں، یہ فساد پیدا کرتے ہیں۔ ابتدا کس نے کری ہے؟ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا اگر سکہ چلے گا یا تو مدینے والے کا چلے گا یا عرش والے کا چلے گا، اور تیسرے کا سکہ چل سکتا تو ہم گستاخ رسول ہو گئے۔ اور آپ نے نبی کے مقابلے میں ایسے ایسے معصوم امام بنا بنا کر کے کھڑے کر دیے۔ آپ سب سے بڑے اللہ اور اس کے رسول کے متبع پیروکار ہیں۔ واہ رے واہ، تلک اذن قسمۃ ضیزہ، یہ تو بہت ناانصافی کی بات ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے نبی کا مقام، مقام نبوت اگر کوئی مانتا ہے، صرف زبان سے نہیں، زبان سے سب مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی بھی تسلیم کرتا ہے، بوہری بھی سب تسلیم کرتے ہیں، لیکن زبان سے نہیں، زبان سے بھی ہو اور عمل سے اس کا اظہار بھی ہو، تب آدمی مومن ہوتا ہے۔ صرف زبان سے آپ کو ابا ابا آدمی بیٹا کہے اور آپ کے حکم کی فرما برداری نہ کرے تو آپ اسے بیٹا کہنے لیے تیار، دو تماچے مار کے لات مار کے بھگا دیں گے۔ مردود آدمی بیٹا بیٹا کہے، ابا ابا کہہ رہا اور میرے حکم کی فرما برداری بھی نہیں کر رہا، آپ اسے تسلیم کرو گے؟ اس لیے یاد رکھو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اپنے ناموں کے آگے 1000 دفعہ نوری نوری لکھ لو، نوری نہیں ہو سکتے۔ آگ کو نوری نوری کہتے رہو تو آگ نوری نہیں ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گی وہ، بلکہ وہ نار ہے تو نار ہی رہے گی، چھو کے دیکھو گے تو جلے گی، جلائے گی جسم جان۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ منہج اگر تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو آپ کے اس مقام کو اسی طرح سے آپ کو اس مقام نبوت کو دینا پڑے گا جو انبیاء علیہ السلام نے دیا، جو صحابہ نے دیا، جو اللہ نے قرآن میں بخشا۔ اس مقام نبوت سے، رسالت و امامت سے آپ اسے ڈاؤن کرو گے تو تمہارا ایمان جائے گا، تم بے ایمان ہو جاؤ گے۔ لاکھ زبان سے عاشق عاشق، عشق عشق، محبت محبت کرتے رہو، کوئی فائدہ بولو نہیں پہنچے گا۔ دنیا میں 2 طرح کے اعمال آج انسان کرتا ہے۔ ایک کیٹیگری اعمال کرنے والوں کی وہ ہے جن کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہیں، یعنی اس کے اوپر مکے اور مدینے کی مہر لگی ہے، اللہ نے قرآن میں جو نازل فرمایا وہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں فرمایا وہ ہے، یعنی وہ سراپا، وہ پورا ٹوٹل مکمل عمل اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے مطابق ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان کر رہا ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان کرتا ہے دنیا کے اندر، لیکن ان کا ادنا سا بھی تعلق، ذرا بھی تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے۔ ایسے اعمال بھی انسان کر رہا ہے، اسے دین سمجھ کر کے کر رہا ہے، اسے اسلام میں چسپا کر دیا گیا، چیگم کی طرح چپکا دیا گیا، جوڑ دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ بھی اسلام ہے، جبکہ نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے، بلکہ وہ سراسر بدعات اور منکرات ہیں۔ بھلے وہ ہماری نظروں میں اچھے اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ پہلے اعمال جو قرآن و سنت سے معتبر ہیں، مزین اور آراستہ ہیں قرآن و سنت کے دلائل سے، ان اعمال کے کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور بشارت دینے والے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا
کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی بھلا کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے عمل کیا ان باتوں پر جس پر میری مہر لگی ہے، صحیح مہر لگی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے ان باتوں پر عمل کیا جس پر میری مہر نہیں لگی ہے، ہاں اس نے میری نافرمانی کری، وہ کہاں جائے گا؟ اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو بولو نبی کے مطیع فرما بردار بننا چاہتے ہو یا نبی کے نافرمان بننا چاہتے ہو؟ ٹرننگ پوائنٹ ہے جنت اور جہنم کی، یاد رکھو۔ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے معاملہ دل کا، یہی ہے، یہی ہے جنت اور جہنم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت تمہارے جوتے کے نال سے بھی زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی اسی طرح ہے، تمہارے جوتے کی نال سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ذرا سے یوں ہوئے جہنم اور ذرا سے یوں ہوئے تو جنت۔ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ میرے پیچھے نہیں، ان کے پیچھے نہیں، ان کے پیچھے نہیں، سب کے امام، امام اعظم، سب کے قائد اعظم، مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو، جنت میں چلے جاؤ۔ اس میں کوئی شک ہے؟ آپ کو کوئی انکار ہے؟ ہاں؟ انکار کرنے والا اپنا نصیبہ کو برباد کرے گا بھائی، اس کا مقدر برباد ہے جو انکار کرے۔ ہماری دعوت یہی ہے، غلط ہے؟ ہم کہتے ہیں ہماری مت مانو، ہم جو کہہ رہے ہیں میرے نبی کی بات قرآن سے، احادیث سے، صحیح احادیث سے، یہ بھی نہیں کہ للو پنچو چمن سبراتی والی روایتیں، نا 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 نا، ہم ایسی روایتوں کو بھی روایات تک محدود رکھتے ہیں جو ضعیف ہیں، جو موضوع ہیں، ہم انہیں اپنے نبی کی احادیث کی طرف، احادیث سے جوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ ہم ان کے اوپر بھی عمل کرنے کی دعوت نہیں دیتے آپ کو، بلکہ ان احادیث کو جو بالکل صحت مند ہیں، تندرست ہیں۔ اس پر بھی مولوی صاحب آپ کو پٹی پڑھاتے ہیں تو آپ ہاں، اب میں جواب بتا دے رہا ہوں، ورنہ آپ کو کہ ہاں یار ربانی صاحب نے ہمیں گھما دیا، یار صحیح ہمارا مولوی بھی تو کہہ رہا ہے صحیح۔ کوئی کسی کا مولوی نہیں ہوتا، یاد رکھو، یہ دنیا کی ریت رواج ہے۔ مولوی آتا ہے تمہارے دال پہ نمک چھڑکنے کے لیے؟ کبھی میں آیا ہوں؟ تمہارا مولوی آتا ہے؟ مر جاؤ گے تو آئے گا یا پیدا ہوتا ہے تو آتا ہے؟ وہ بھی 2-4 گز کپڑے لے کے جاتا ہے، 40 دن تک دروازے پہ بیٹھ کر 40واں کروا کے جاتا ہے، مولانا ٹھرے مار کے سوتی ہے، ٹفن جاتا ہے اس کے گھر میں، سود پہ بینکوں سے پیسے لے کر نیاز فاتحہ کرواتا ہے بیچارہ غریب۔ اور نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ نہ کیا جائے، بندے ناچیر ان سب مرحلوں سے گزر چکا ہے۔ اولاد قرضہ دیتی ہے بینکوں کا بیچاری، کما کے رکشے چلا کر کے، اور مولوی کھاتا ہے مرغ مسلم ٹرے مار کے، ابھی قبر میں سر اے سی بھی لگوانی ہے۔ واللہ بدرا خواب میں آئے تھے تمہارے ابا حضور بڑے گرمی میں ہیں، اندر اے سی لگوانی ہے، کتنے پیسے چاہیے؟ 30,000 35,000 40,000 کی اسپلٹ آتی ہے ہندوستان پاکستان میں، اسپلٹ لگواتا ہے، اندر اتنی گرمی ہے، مزار بنایا، درگاہ بنایا، وہاں بھی اے سی لگائی ہوئی ہے، اندر کی آگ کی بھٹیاں چل رہی ہیں، ہاں ٹھنڈی لگتی ہے۔ مولوی یہاں بھی تمہیں پٹی پڑھاتا ہے، کہتا ہے ضعیف حدیث۔ ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ بڈھے کو کہتے ہیں، کمزور کہتے ہیں۔ لوگو تمہارے ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو کیا ان کو تم نکال دو گے؟ تو یہ ربانی جو ضعیف کہہ رہا ہے، ضعیف پہ مت عمل کرو، ضعیف پہ مت عمل کرو، تو اپنے ماں باپ کو بھی نکال دو اپنے دروازوں سے، اپنے گھروں سے۔ تمہارے ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو کیا ان کو نکال دو گے؟ تب تم کہو گے نہیں مولوی صاحب نہیں نکالیں گے۔ تب ایسے ہی ضعیف حدیثیں بھی ہیں، جیسے ضعیف ماں باپ کو نہیں نکالو گے، ایسے نبی کی ضعیف جو حدیثیں ہیں نا، بھلے ضعیف ہیں، ان کے اوپر بھی عمل کرو، ان کو بھی بولو۔ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ بولو صحیح ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں صحیح، سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو دونوں پڑھائی پڑھا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت میں وکالت کر رہا ہوں اپوزیشن کی بھی، حزب مخالف کی بھی، اور سامنے والے کی، تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آوے۔ صحیح بات ہے، مثال اس نے بڑی شاندار دی ہے، لیکن اس مثال میں ایک کمی ہے۔
اب آپ جب میں اس کا جواب دوں گا نا تو آپ کہو گے یار صحیح بات ہے شیخ، آپ نے بھی تو صحیح بات کہی، یہ بھی تو صحیح ہے. ہاں اصل میں دیکھو باطل جھوٹ وہ کتنا آپ کی نظروں میں نا بہت پہاڑ بن کر کے آئے گا، ایسا لگے گا یار اس دیوار کو گرانا بہت مشکل ہے. لیکن اگر آپ کے پاس دلیل ہے نا، پھونک دو گے ریت کی طرح اڑ جائے گا. واللہ کوئی حیثیت نہیں اس کی ہے، کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. اور وہ علم کون سا علم؟ قال اللہ قال الرسول، اللہ نے جو فرمایا رسول، یہ سب سے بڑا علم ہے. اس سے بڑا علم کچھ ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ سب سے بڑا علم. اس نے کہا ماں باپ ضعیف ہیں تو کیا ان کو تم نکال کے باہر کر دو گے؟ تو جب تم ماں باپ جو ضعیف ہیں انہیں نکال کے باہر نہیں کر سکتے تو نبی کی حدیث اتنی بیکار ہیں کہ تم نکال کے باہر کرو گے؟ تو یہ مولوی جھوٹ بولتا ہے ضعیف پہ عمل مت کرو. وہ کہے گا یہ مولوی جھوٹ تم کو پٹی پڑھا دیا اس کی بات پہ عمل مت کرو. سنو اس کا جواب کیا. اس سے مولوی صاحب سے کہو مولوی صاحب بات سمجھ میں آ گئی آپ کی، ٹھیک ہے ماں باپ ضعیف ہوں ہے نا تو انہیں گھر سے باہر نہیں نکالیں گے. آپ ایک جواب دو. آپ تو نوجوان ہیں، تندرست ہیں، آپ کی بیگم بھی نوجوان ہیں، تندرست ہیں، تو یہ بتاؤ کہ آپ کی اماں جو بڈھی ہیں، ماں باپ جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اب آپ کی بیگم کو سلا کر آپ اماں سے کہو گے برتن مانجو؟ اماں سے کام لو گے؟ برتن مجاؤ گے؟ جھاڑو مرواؤ گے؟ ابا سے کدال پھاوڑے سڑک کھدواؤ گے؟ کھیت جتواؤ گے؟ بھینس چرواؤ گے؟ دودھ دہاؤ گے؟ ابا ضعیف ہیں، جب جوان تھے کمزور طاقتور تھے تو سب کرتے تھے، لیکن اب تم جوان ہو چکے ہو، اب تم مضبوط ہو، تمہاری بیگم مضبوط ہے. اگر وہ تمہاری بیگم ٹھرے مار کے سوئے بیچاری بڑھیا اٹھ کر کے جھاڑو برتن کرے، کھانا پکائے، کام والے لعنت بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں توانا تندرست مضبوط صحت مند عورت اور مرد موجود ہیں. تو ضعیف لوگوں سے کام نہیں لیا جائے گا، ان سے کام نہیں سمجھے آپ، نہیں لیا جائے گا. جب صحیح حدیثیں موجود ہیں، نبی کی ٹناٹن پکی حدیثیں، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی سب کچھ صحت کے ساتھ محدثین نے پرکھ کر جانچ کر ہمارے سامنے کر دی ہیں کہ نبی کی یہ صحیح حدیثیں موجود ہیں اسی مسئلے میں، انہی احکام کے اندر. تو ان صحیح حدیثوں کو کام میں لیا جائے گا اور ضعیف حدیثوں کو سائیڈ میں کر دیا جائے گا. ان سے بھی کام. بولو بات میری بھی صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو 100% صحیح ہے. اور آیا اگر کہیں اس نے نہلے پہ دہلا، اس کے اوپر وہ نہیں بول سکتا، یہ میرا چیلنج ہے، جاؤ. اس کے اوپر وہ شرمندہ ہو جائے گا، کہے گا ہاں یار اس کو کسی نے ضرور سمجھا دیا اچھی طرح سے. جواب دیکھیں، کہاں کی اینٹ کہاں کا توڑا، بھانمتی سے رشتہ جوڑا. ضعیف حدیثوں کو نکالا کس نے؟ ہم نے نہیں نکالا، الحمدللہ ہماری کتابوں میں موجود ہیں، ابو داؤد میں موجود ہیں، نسائی میں موجود ہیں، ابن ماجہ میں موجود ہیں، ترمذی میں موجود ہیں، دارمی میں موجود ہیں، بیہقی میں موجود. یہ سب ہماری کتابیں ہیں، اہل الحدیث کی کتابیں ہیں. جاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں ہمارے ملکوں میں جو مذہب کے نام پر لوگ اپنے دھرم اپنا چلا رہے ہیں، دکانیں چلا رہے ہیں مولوی، ان سے پوچھو کہ تمہیں بھی توفیق ہوئی ہے حدیث کی کتابیں لکھنے کی؟ کوئی ہے تمہارے پاس حدیث کی کتابیں؟ تمہارے کسی مولوی نے لکھی ہے تو بتاؤ. قیامت آ سکتی ہے لیکن اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں. ان کے پاس نہ بخاری ہے، نہ مسلم ہے، نہ ترمذی ہے، نہ ابو داؤد ہے، نہ نسائی ہے، نہ یہ سب ہماری کتابیں ہم نے لکھی، ہمارے اماموں نے لکھی، محدثین نے لکھی، اہل الحدیث نے لکھی. آج اپنے مذہب بنا کر انہی سے نوک پلک سوار رہے اور انہی کو الٹا، انہی کے چاہنے والوں کو الٹا گالیاں دے رہے ہیں. سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال ہیں جیسا کہ میں نے بتلایا 2 طرح کے کرنے والے. ایک کچھ اعمال وہ ہیں جو قرآن و سنت کی صحیح روایتوں سے ثابت ہیں، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات ہیں ان اعمال پر، ظاہر ہے کہ وہ کرنے والے جنت میں جائیں گے. اور کچھ اعمال ہیں جن کے اوپر صحیح حدیثیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، ادنا سا بھی تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے، اس کے کرنے والے جہنم میں جائیں گے کیونکہ وہ بدعت ہیں اور وہ منکرات ہیں. واضح صاف
دو ٹوک اسلام کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، بدعت کن کاموں کو کہا جاتا ہے یا بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کی تعریف بھی سنتے چلو۔ بدعت ان کاموں کو کہا جاتا ہے جو کام ثواب سمجھ کر، جو کام ثواب سمجھ کر ایجاد کیا جائے، گڑھا جائے، اور اس کام کا، اس عمل کا تعلق نہ قرآن سے ہو نہ حدیث سے ہو۔ مثال کے طور پر رجب کے کنڈے، مثال کے طور پر رجب کا مہینہ ہے، اس کی مناسبت سے یہ رجب کا جو کنڈا بھرا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ کس کو معلوم ہے رجب کا کنڈا بھرا جاتا ہے، کیسے بھرا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ یہاں کسی کے گھر میں نہیں بھرا جاتا یا کوئی نہیں جانتا؟ چلو مت بتاؤ، مجھے معلوم ہے۔ سوچتے ہوں گے کون جائے گا اپنی پول کھلوانے، میں ہی بتا دیتا ہوں۔ رجب کا کنڈا 22 رجب کو بھرا جاتا ہے۔ دوپہر ہی سے گھر ور لیپ پوت کر کے برابر کر دیے جاتے، میری اماں بھرا کرتی تھی، مجھے معلوم ہے۔ اور پوریاں بنتی ہیں اور میٹھی چیزیں بنتی ہیں، وہ لکیر کھینچ دیتی تھی اماں کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، اندر نہیں آنا بیٹا، میاں میاں ہوگا، یہ میاں میاں ہوگا۔ میاں میاں ہوگا مطلب یعنی میاں صاحب آ کے فاتحہ ہوتے تھے، اللہ اللہ ہو گئے۔ تو ایک پوڑی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی کھانے کے لیے، اور کچے مٹی کے برتن ہوتے تھے روٹکے کی طرح، ان کچے برتنوں میں پوڑیاں رکھی جاتی تھی، کچے برتنوں میں میٹھی چیزیں رکھی جاتی تھی، اور اس دن گوشت وغیرہ جو ہے نہیں پکتا ہے۔ یہ بھی بتاؤں، جتنا جن کے گھروں میں رجب کے کنڈے، اس دن گوشت مچھی نہیں پکتی، نہ نہیں پکائی جاتی ہے، میٹھی میٹھی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر مغرب کے ٹائم یا عصر سے مغرب کے بیچ میں مولوی صاحب آتے تھے اور جناب علی فاتحہ پڑھتے تھے، فاتحہ کر کے کس کے نام کی؟ جعفر صادق کے نام کے کوڑے ہیں وہ، اور پھر نیاز واز ہو جاتی تھی، پھر گاؤں میں باقاعدہ وہ سب کے گھر مٹھائی میٹھی چیزیں تقسیم ہوتی تھیں، گھر والوں کو بھی ملتی تھی کھانے کے لیے، اور سب کھاتے تھے فاتحہ ہونے نیاز دلانے کے بعد۔ یہ ہے رجب کا کنڈا۔ اس میں کئی نیتیں ہوتی ہیں، کئی وہ ہوتی ہیں کہ یہ اس لیے مختلف عورتیں اپنی اپنی نیت رکھتی ہیں، منت رکھتی ہیں، اس حساب سے وہ کیا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ رجب کا کنڈا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اللہ کے نبی نے اس کو بھرا، ازواج مطہرات نے کبھی یہ کام کیا، صحابہ کرام نے کیا، ابو بکر صدیق کا 2 سال 2.5 سال کا زمانہ کیا انہوں نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 11-12 برس کا دور حکومت کا، خلافت کا کیا انہوں نے کیا، حضرت عثمان غنی کا زمانہ انہوں نے کیا، حضرت علی نے کیا، حضرت امام ابو حنیفہ نے کیا، حضرت امام شافعی نے رجب کے کنڈے بھرے۔ یہ ہے سلف کی دلیلیں، یہ ہیں دلیلیں۔ اگر اور اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ دین ہے، اسلام ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے، باقاعدہ آپ اس کے خلاف تقریر کرو تو آپ کو جھگڑے ہو جائیں گے آپ کے محلے میں، اپنے گاؤں میں۔ مولوی سب سے پہلے تڑکا مارے گا، نکلے گا مسلح سے باہر لنگوٹی انگوٹی کسے ہوئے، کیوں؟ اس کے پیٹ پہ لات پڑ رہی ہے نا، اس کے پیٹ پہ زد پڑ رہی ہے۔ اس لیے اگر یہ تمام سب لوگ کرتے تھے تو اہل وسلم ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جھگڑا مت کرو، ہمیں لڑائی نہیں کرنی، ہمیں قال اللہ قال رسول، اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، دلیل دے دو، ہم مان جائیں۔ دلیل نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اور اسے تم ثواب سمجھ کے کر رہے ہو۔ یہ بات یاد رکھنا بدعت کی تعریف میں، ثواب سمجھ کے کر رہے ہو، دین اسلام سمجھ کے کر رہے ہو۔ اس لیے یہ کیا ہے، اگر یہ جملہ نہیں رکھو گے نا تو فٹ سے مولوی کہے گا ہاں یہ جو تم نے راڈو گھڑی پہنی ہے یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی، یہ بھی بدعت۔ یہ تم نے شلوار پہنی، یہ بھی بدعت۔ یہ تم نے کرتا پہنا، یہ بھی بدعت۔ یہ شرٹ پہن رہے ہو، یہ بھی بدعت۔ یہ پولیسٹر کے کپڑے پہنو، یہ بھی بدعت۔ جو چشمہ لگا رہے ہو، یہ بھی بدعت۔ جو قلم رکھو، یہ بھی بدعت۔ آخر میں کہے گا تم بھی کیا نبی کے زمانے میں تھے، اس لیے تم بھی بدعت۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی، تم بھی گمراہ۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت جہنم میں، اس لیے تم بھی جہنم۔ بہت شیطان بڑے بڑے ڈھیلے طریقوں سے آتا ہے۔ اور سنو مسلمانوں، ہدایت سب کو نہیں ملتی، یہ خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ کس کو ملتی ہے؟ آپ جیسے، ہم جیسے نصیبہ رکھنے والوں کو ملتی ہے، جنہیں اللہ منتخب کرتا ہے اپنی جنت میں جانے کے لیے۔
سب کو یہ سمجھ، یہ فقہ سب کو میسر، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، رسول نے فرمایا بخاری کی روایت کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کرنا چاہ رہا ہے، بھلائی کرتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ سب کو یہ سمجھ، سگا چچا ابو طالب، اس سے بڑھ کے محبت کرنے والے یہ حلوے مانڈے والے نہیں ہو سکتے۔ اپنے آپ کو ٹناٹن کہنے والے ہو سکتے ہیں ابو طالب سے بڑھ کر، جس نے جان کی بازی لگائی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، جس نے اپنے بھتیجے پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکے والوں کو اعلان کر دیا کہ میرے بھتیجے تک پہنچنے کے لیے پہلے اس چچا کی بڈھی لاش سے تم کو گزرنا پڑے گا۔ اے مکے کے لوگوں سنو، جو انگلی اٹھے گی وہ انگلی ہاتھ سے جدا کر دی جائے گی، اور جو آنکھ اٹھے گی وہ آنکھ پیشانی سے نکال دیں گے ہم، اور جو زبان کھلے گی وہ زبان حلقوم سے کھینچ لی جائے گی۔ میرے بھتیجے کے بارے میں یہ محبت تھی ابو طالب کی۔ اخیر تک پیغمبر اسلام سرحانے بیٹھ کر، چچا کلمتن وحاجو بہا عند اللہ، ایک کلمہ کہہ لو لا الہ الا اللہ، چچا قیامت کے دن بخشوا لوں گا میں، اللہ سے سفارش کہہ لو چچا، کہہ لو چچا۔ سفارش کرتے 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 کیا اللہ کے نبی نے دعا نہیں کی ہوگی؟ انہوں نے تو پتھر کھا کے اہل طائف کے لیے دعا کی تھی، ان ظالموں کے لیے دعا کی تھی، تو اس محترم اور شفیق اور مہربان اور رحمتوں کے پیکر، شفقت و پیار کا جو ساگر تھا چچا، جو باپ کے مقام پہ ہوتا ہے، جس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے بھتیجے کی حفاظت کی تھی، کیا اس کے لیے محمد الرسول اللہ نے دعا نہیں کی تھی؟ نہیں کی تھی، اور مرنے کے بعد بھی کرتے تھے۔ یہ بھی میں بتاؤں آپ کو، کی تھی، سفارش بھی کی تھی کہ چچا کہہ لو، لیکن چچا نے کہا اخترت النار علی العار، مجھے جہنم میں جانا گوارا ہے، لیکن باپ داداؤں کے دین سے پھرنا گوارا عار نہیں چاہیے، دنیا کیا کہے گی؟ فتو، تیرا باپ تو نیاز اور وعدے کرتا تھا، سعودی عرب سے آیا تو وہاں بھی بن گیا کیا؟ دنیا کیا کہے گی؟ محلے والے کیا کہیں گے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایک بھائی سے ملاقات ہو گئی، تازہ نیوز میں آپ کو بتاؤں، میں سمجھتا ہوں ہندوستان پاکستان کے ہر شاعر اور ہر نظم پڑھنے والے، مولوی ہوں، عام ہوں، جاہل ہوں، کوئی بھی ہوں، انٹرنیشنل پیمانے کا شاعر، نعتیہ شاعر، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کا نعتیہ شاعر سب سے بڑا ہے، مشہور شخصیت اجمل سلطان پوری کا نام آپ نے سنا ہے؟ ضرور سنا ہو۔ اجمل سلطان پوری سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟ مشاعرے بھی پڑھتے ہیں، بھارت ہندوستان کے اوپر ان کی نظم بھی ہے۔ وہ ڈھونڈ رہا ہوں، کیا وہ ہندوستان میں ڈھونڈ رہا ہوں، وہ بنگلہ دیش سے پاکستان، وہ پتہ نہیں کیسے ان کی نظم ہے نا، وہ کھیت اور وہ کھلیہان، وہ اڑتی گرد، وہ دھول، وہ اسکول میرا، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ میرا پیارا ہندوستان، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور وہ تاج محل پہ ان کی بڑی بھاری بڑی اچھی غزل۔ آج ملاقات ہوئی ایک ایسے شخص سے جو سگا داماد ہے ان کا، اور پھپھے اور بھتیجا بھی ہے، اللہ نے اسے ہدایت دے دی، اور وہ اسی آپ کے احزاب الحفوظ میں اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کا پیروکار ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں۔ باپ تعجب ہے یہ کہ نہیں بات، یہ کتنی بڑی بات ہے، سب کو ہدایت نہیں ملتی، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی، نصیبہ ور کو ملتی۔ اجمل سلطان پوری اتنے بڑے عاشق رسول اور بننے والے، اور اتنے بڑے شاعر، انٹرنیشنل پیمانے کے شاعر، دنیا ان کو جانتی ہے، مشاعروں کے حوالوں سے سنتی ہے، جلسوں میں، جلوسوں میں۔ میں بھی بندے ناچیز بھی کسی زمانے میں، جب جاہلیت کے زمانے میں تھا، بدعتی مشرک، تو ان کی بھی نظم بڑے شوق سے پڑھتا تھا میں۔ زیر سایہ گنبد شام کا سویرا ہے، بس، اور سنہری جالی سے، پورا کرو، اور سنہری جالی سے رونما سویرا ہے، قبر میں فرشتوں سے مصطفیٰ نے فرمایا، قبر میں فرشتوں سے مصطفیٰ نے فرمایا
جاؤ اس کو سونے دو، یہ غلام میرا ہے۔ منکر نکیر آئیں گے تو پوچھیں گے نہیں، اللہ کے نبی آگے کہیں گے چل 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 یہ تو میرا غلام ہے سو رہا ہے۔ ایسی جھوٹی تسلیاں دی ہیں اجمل صاحب نے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، دعا کرو اللہ نے ان کے داماد کو، ان کے گھر والوں کو ہدایت دی تو اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اور ان بھائی سے بھی میں نے کہا آپ بھی دعا کرو۔ بہرحال بڑی خوشی کی بات، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ واقعی چچا ابو طالب مر گئے ایڑیاں رگڑ کر، لیکن انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی وفات کے بعد بھی دعا کرتے رہے اپنی چچا کے لیے کہ اللہ ان کو معاف کر۔ اللہ نے نازل فرمایا قرآن اور کہا ان کے لیے مغفرت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے تم 70 دفعہ بھی معافی مانگو گے، اللہ مشرکوں کو کبھی معاف کر سکتا، کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے کہ آج الحمدللہ قرآن اور حدیث ہم سمجھ رہے ہیں۔ ورنہ لوگوں کو حدیث بتاؤ کہ تو کہا حدیث سمجھنے والا آ گیا، اتنے بڑے بڑے مولوی نہیں سمجھتے، تو آیا سعودی عرب سے 4 جمعہ 8 دن حدیث سمجھنے والا ہوگا۔ حدیث سمجھنے کے لیے بہت بڑی عقل چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، کام وہ کرو جس کے اوپر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی۔ بدعت میں بتا رہا تھا، آپ کو کہیں گے آپ بھی بدعت، آپ بھی جہنم میں۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب اسی تعریف میں، اور وہ تعریف میری اپنی بھی نہیں۔ آؤ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے 2 حدیث ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ من احدث، جو شخص کسی نئی بات کو ایجاد کرے، پیدا کرے، فی امرنا، ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں۔ دین کی ہر بات اجر و ثواب کا سبب ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، دین کی باتوں پہ عمل کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے لائے ہوئے اس دین میں، فی امرنا، حکم میں، جو شخص نئی بات کا اضافہ کرے فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ وہ کیا ہے؟ مردود ہے، یعنی ناقابل قبول ہے۔ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی عمل کیا، ایسا عمل جس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے، میرا حکم نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ کلیئر ہو گئی نا؟ بدعت کی تعریف کلیئر ہو گئی۔ کیا؟ کوئی ایسا عمل ایجاد کرنا جس کے اوپر نبی کی مہر نہ ہو، اور اسے ثواب سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے کرنا، یہ کیا ہے؟ بدعت۔ اب اس مولوی سے کہو مولوی صاحب ہم نے جو یہ گھڑی پہنی ہے، معاف کرنا آپ کی نظر لگ گئی ہوگی، یہ لے ہی لو تم، اس کا مقدر خراب، یہ میں نے ثواب کی نیت سے نہیں پہنا ہوا، آپ نے ثواب اجر کی نیت سے گھڑی پہنی۔ آج آپ کو راڈو مل گئی، راڈو پہن لیا، کل آپ کو سیگو مل جائے گی، سیگو پہن لیں، کوئی بھی گھڑی مل جائے۔ آپ نے یہ پینٹ شرٹ ثواب سمجھ کے پہنا، آج آپ پینٹ شرٹ پہنے، کل کرتا پجامہ پہن لیں، پرسوں توپ پہن لیں گے، کل لنگی بنیان پہن لیں گے۔ ثواب سمجھ کر کے کوئی قلم لگاتا ہے، کوئی ثواب سمجھ کر کے کیا کہتے ہیں کرتا اور پجامہ پہنتا ہے، جوتا چپل پہنتا ہے، کوئی ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ یہ سب وسائل ہیں دنیا کے، یہ ثواب سمجھ کر کے نہیں کیے جاتے، بلکہ یہ ثواب کے کاموں تک پہنچنے کے لیے یہ ذرائع ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ بذات خود مطلب مقصود نہیں ہوتے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ہے بدعت۔ تو اب اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ بدعت تم بڑا بدعت کرتے ہو، تم بھی بدعت، پیدا ہوئے تو تم بھی بدعت، دال چاول ملایا تو شرک کی تعریف۔ ہمارے یہاں ایک مولانا ہے کہ چوچا شریف کے معروف ہیں، بہرحال وہ کہتے ہیں شرک 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 شرک، اتنا شرک، ابے تو دال چاول ملایا تو یہ بھی تو شرک ہے۔ بدعت نئی چیز پیدا ہوئی، تو پیدا ہوا تو یہ بھی تو بدعت ہے کیونکہ تو نیا پیدا ہوا ہے۔ یہ الو بناتے ہیں، مسخری کرتے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ تو میں نے کہا رجب کے کنڈے بھرتے ہیں، رجب کے کنڈے کے لیے یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، عید میلاد النبی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ جتنی بھی بدعت، یہ اساس آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ بنیاد آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم
وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، پیروی کرو ان باتوں کی جو آسمان سے رب نے تمہارے لیے، تمہارے رب نے اتاری ہیں، اور ان کی پیروی نہ کرو جو اپنے طور پر اللہ کے علاوہ جو اولیاء دوست لوگوں نے بنائے ہیں ان کی باتوں کے اوپر عمل۔ ہاں، ہمارا دین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ بات بالکل قریب میں لے جا کر کے آپ کو ختم کرنا چاہوں گا، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اور ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے۔ یہ منہج ہے، یہ سمجھنے کا، صحیح راستے تک پہنچنے کا، منزل پانے کا یہ راستہ ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے، اور ایک ایسا اصول دیا ہے جو سارے اصولوں پہ انشاءاللہ بھاری آپ کے لیے آسان ہے، زندگی میں کبھی بھی حق اور باطل کو پہچان سکتے ہو۔ ایک مسئلہ اور رہ گیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ جب آپ یہ کہو گے یہ نیاز نہیں دینا، وہ نہیں دینا، وہ کہیں گے کیا یہ حرام ہے؟ حرام ہے تو ہمیں بتاؤ کہاں قرآن میں لکھا ہے، کہاں حدیث میں لکھا ہے کہ رجب کا کنڈا بھرنا حرام ہے، 11ویں کرنا حرام ہے، عید میلاد النبی منانا حرام ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں، کہاں لکھا ہے حدیث میں؟ تو یقیناً آپ کو قرآن حدیث میں تو اس نام سے تو ملے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث جب اتر رہے تھے اس زمانے میں تو ان کا وجود بھی نہیں تھا، پتہ لتا نہیں تھا۔ تو ان سے کہو ایک تو دلیل تم نے خود دے دی کہ یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھے اس لیے بھی یہ حرام ہے نا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی عمل کیا اور ہمارا حکم اس عمل پہ نہیں ہے فہو رد، تو وہ رد ہے، تو مردود ہے۔ تو یہ جو تم عمل کر رہے ہو نیکی سمجھ کے، اللہ کے نبی کا حکم کہاں ہے؟ حکم ہے تو دو، ہم بھی ماننے کے لیے، اس لیے یہ حرام۔ تو وہ کہے گا اچھا پھر تو بھینس کا گوشت کیوں کھاتے ہو؟ الٹے گئے آپ، یہ سب آپ کو شکوک بتلا رہا ہوں۔ بھینس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا، حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ بھینس کا گوشت کھاؤ؟ بھینس کا ذکر کہاں ہے؟ تو آپ پھنس جاؤ گے کہ نہیں پھنس جاؤ؟ پھنسو گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو راستے بتلائے گا۔ اس کے لیے اس کے کہو کہ بھائی گوشت کھانا یہ ہم دین نہیں سمجھتے، گوشت والے مسلمان ہم نہیں ہیں کہ گوشت کھا کے مسلمان بنے اور نماز روزہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں۔ گوشت کھانا اسلام نہیں ہے، گوشت کھانا دین۔ بولو، ارے کھاؤ تو کھاؤ، نہیں کھاؤ نہ کھاؤ، کوئی ضروری ہے گائے کا گوشت کھاؤ، کوئی ضروری ہے بھینس کا گوشت کھاؤ؟ ہم نہیں کھاتے، بعض لوگ نہیں کھاتے، بعض لوگ مچھی کھاتے ہیں، بعض لوگ بکرا کھاتے ہیں، بعض لوگ بٹیر کھاتے ہیں، بعض لوگ مرغیاں کھاتے ہیں۔ کسی کو گائے کا گوشت سوٹ نہیں کرتا، کسی کو بھینس کا گوشت سوٹ نہیں کرتا، کسی کو کھجلی ہوتی، کسی کو بیماری ہو جاتی، تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ تو بولو بھیا تمہارے مذہب میں ہوگا بھینس کا گوشت کھانا، اسلام ہے، ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ یہ ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا قرآن میں موجود ہے، اور قرآن نے فرمایا حدیث میں موجود ہے کہ یہ حرام چیزیں جو ہیں ان کو مت کرو، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ حلال ہے۔ بات ختم۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آسان ہو گیا مسئلہ۔ رجب کا کنڈا بدعات کے گھیرے میں کئی بدعتیں اس کے اندر ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا شروع سے لے کر اخیر تک۔ ایک تو 6 کو بدعت اور شرک منایا جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے، عرس اور میلے اور ٹھیلے کے نام پر، سلطان الہند اور کہاں کہاں کے نام پر۔ دوسرے 22 رجب کو ایک بدعت رجب کے کنڈے پہ آتی ہے، اور اس کو جوڑا گیا ایک کہانی کے ساتھ۔ یہ در حقیقت اس کی تھوڑی سی میں حقیقت آپ کو بتلاؤں، ٹائم تو نہیں ہو رہا ہے زیادہ؟ نہیں ہو رہا ہے، 2:45 ہونے والے ہیں۔ ہاں لیکن دوستوں میں مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کو تو ایک لکڑہارے کی کہانی سے جوڑا گیا ہے کہ ایک لکڑہارا تھا، مدینے میں تھا، اس کی بیوی نے منت مانی اور کیسے کیسے کیا ہوا۔ یہ در حقیقت ایسی بات نہیں ہے، اور اس کے لیے جعفر صادق کی اس نے نیت کری کہ میں جعفر صادق کی کنڈے بھروں گی، اگر میرا شوہر واپس آ گیا تو اس نے کیا کیا، وہ وزیر کی بیوی تھی تو اس کا وہ بھول گئی، اس نے کنڈے نہیں بھرے تو وزیر کسی جرم میں پکڑا گیا، اسے پھانسی کے پھندے تک لگایا گیا۔ پھر خواب میں اس کو بابا آئے، انہوں نے کہا کہ تو نے جعفر صادق کے کنڈے نہیں بھرے، دیکھ تیرا شوہر کس طرح سے پھانسی تک پہنچنے والا ہے۔ فوراً اس نے توبہ کیا، صبح اٹھی اور فٹافٹ اس نے رجب کے کنڈے پڑھے۔ وہ فٹافٹ دربار میں گئی تو خوشخبری ملی کہ بادشاہ نے اس کے شوہر کو چھوڑ دیا ہے، اس کی جان بخش دی ہے۔ تو رجب کے کنڈے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بادشاہ یا کوئی بھی جرم بھی ہو، بھروا دو، بھر دو، منت مانگ لو تو بھی کیا ہو جاتا ہے؟ فائدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ لکڑہارے کی کہانی مشہور ہمارے یہاں کتابیں ملتی ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ در حقیقت جعفر صادق کے کنڈے، یہ در حقیقت غیر مسلموں کا ایک تیوہار آتا ہے
یوپی والے زیادہ تر اس مسئلے کو جانتے ہوں گے. کتھا کا لفظ آتا ہے جس کو ہمارے ہاں میلاد کے نام پہ سمجھ لیں آپ, ذکر اور اذکار کے نام پہ. تو ستیہ نارائن کی کتھا پڑھی جاتی ہے. ایک تیوہار آتا ہے جس میں ستیہ نارائن کی کتھا ہوتی ہے. ہندی کا شبد ہے, لفظ ہے, ستیہ مانے سچا اور نارائن ایک شخص ہے, اور کتھا مانے کہانی. سچے نارائن کی کہانی. اس میں کیا ہوتا ہے, ستیہ نارائن کی جو کتھا ہوتی ہے وہ سرے شام ہی سے گھر ور لیپ پوت دیا جاتا ہے. اس دن باقاعدے جو ہے پنڈت جی آتے ہیں اور عورتیں نہا دھو کر کے چوکے میں بیٹھتی ہیں, یعنی آنگن چوکا بناتی ہیں, اس پہ بیٹھتی ہیں. جو مرد حضرات ہوتے ہیں غیر مسلموں کے, وہ بھی اس دن جو گوشت خور ہوتے ہیں یا مچھی خور ہوتے ہیں, اس دن گوشت وغیرہ نہیں کھاتے. اس دن وہ گوشت وغیرہ نہیں کھاتے, چھوڑ دیتے ہیں. وہ بھی نہا دھو کر کے آ کر کے وہاں چوکے میں بیٹھتے ہیں اور باقاعدے ان کو ستیہ نارائن کی کتھا پنڈت جی پڑھ کے سناتے ہیں, اور اس کے بعد میں وہ میٹھا اٹھا کھا کر کے نکل جاتے ہیں. یہی ستیہ نارائن کی کتھا, یہی جعفر صادق, جعفر نام ہے, صادق مانے سچا, صادق مانے ستیہ نارائن, جعفر صادق اسی کا اردو میں ترجمہ. صادق مانے سچا. یہ وہی سیم جس طرح غیر مسلم ستیہ نارائن کی کتھا کرتا ہے تو اس وقت مچھی مٹن کھانے والے بھی نہیں کھاتے, نہ گھر میں پکتا ہے. ایسے ہی جعفر صادق کی جب کوڑے بھرے جاتے ہیں اس دن بھی پوریاں ہندو غیر مسلمین بناتے ہیں, مسلمان بھی بناتے ہیں. اس دن مسلمانوں کے گھروں میں بھی باقاعدے گوشت اور مچھی نہیں پکتے ہیں اور باقاعدے وہ نیاز دلائی جاتی ہے. اب آپ کو اتنی بات سمجھ گئے. اب آپ کو آئیے بتائیے, ایک بات بتاتا ہوں, یہ جعفر صادق بالآخر یہ ہیں کون جن کی نیاز دلائی جا رہی؟ یہ میں آپ کو بال کی کھال نکال رہا ہوں تاکہ حقیقت سمجھو, اور جاؤ دنیا کے کسی بھی کونے میں. یہ معراج ربانی کا چیلنج یاد رکھنا, کوئی مائی کا لال اسے جھوٹا قرار دے سکتا؟ بولو بھئی, گھر کی بات ہے یہ, جو گھر میں ہم نے کری دیکھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو کتابوں میں ان کے لکھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جعفر صادق کون ہے؟ جعفر صادق ایک بہت بڑے امام ہیں, آل بیت میں سے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں, اور قریب کروں میں آپ کو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں رحمت اللہ علیہ. جعفر صادق امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں. جعفر صادق جس طرح امام شافعی کے نام پر فقہ شافعی, امام مالک کے نام پر مالکی مذہب, امام ابو حنیفہ کے نام پر حنفی مذہب, امام احمد بن حنبل کے نام پہ حنبلی مذہب, ایسے ہی یہ اتنے بڑے امام ہیں کہ ان کے نام پر فقہ جعفری بنی ہوئی ہے. پاکستان والے حضرات جانتے ہوں گے اچھی طرح سے, کچھ دنوں پہلے جنرل ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں جب اسلامک لا کی بات آئی تھی تو کچھ لوگوں نے کہا تھا نظام مصطفیٰ چلے گا, کچھ لوگوں نے کہا فقہ حنفی چلے گی, تو شیعوں نے بھی آواز اٹھائی تھی کہ فقہ حنفی بھی چلے گی, فقہ جعفری بھی چلے گی, کیونکہ یہ پانچواں مذہب ہے. اگر اسے مانتے ہو تو اسے کیوں نہیں مانتے؟ یہ بھی امام ہے, امام جعفر صادق, اور یہ بھی اماموں کے امام ہیں, امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. امام ابو حنیفہ کے بولو کون؟ امام جعفر صادق. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور قریب کروں میں آپ کو, جاؤ تاریخ کے پنے اٹھا کے دیکھو, امام جعفر صادق کا 22 رجب سے کیا تعلق ہے؟ کیا امام جعفر صادق 22 رجب کو پیدا ہوئے؟ کیونکہ دن جو منائے جاتے ہیں کسی کی موت پر منائے جاتے ہیں یا کسی کی پیدائش پہ منائے جاتے ہیں, یا کوئی بہترین کوئی انعام یا کوئی چیز پاتا ہے اس دن کو اس دن میں منایا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جعفر صادق کی جو نیاز 22 رجب کو کی جاتی ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جعفر صادق 22 رجب کو پیدا ہوئے؟ کیا جعفر صادق 22 رجب کو وفات پائے؟ یا جعفر صادق کا کیا تعلق ہے 22 رجب سے؟ جاؤ میرے عزیزو, تاریخ ڈھونڈ ڈالو, تلاش کر ڈالو, کھنگال ڈالو, تمہیں کہیں بھی 22 رجب کو جعفر صادق کا نہ نام ملے گا, نہ پیدا ہوئے, نہ مرے, نہ انہیں کوئی کسی پوزیشن کوئی حاصل ہوئی. جعفر صادق کا 22 رجب سے کوئی تعلق نہیں.
پھر 22 رجب کو جعفر صادق کے نام پر پوڑیاں سوہاریاں اور مٹھائیاں کھائی جاتی ہیں. اور میری بات ذرا غور سے سنو، پرچے تقسیم کرنے والوں ٹھہرو ذرا، بعد میں تقسیم کرنا پلیز، ڈسٹرب نہیں کرو، بالکل آخری موڑ پہ ہوں میں. اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور حقیقت بتاتا چلوں. یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے اور بڑی دلدوز داستان ہے جو تمام بدعتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، چاہے وہ عید میلاد النبی ہو کہ نبی کی وفات پر ظالموں نے جشن منانے کے نام پر یہودیوں نے ہمیں جشن منانے پہ لگایا ہوا. میں آپ کو بتاتا ہوں 22 رجب کا جعفر صادق سے کیا رشتہ ہے. رب کی قسم ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، جاؤ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، کہیں بھی تمہیں کوئی ثبوت نہیں ملے گا کہ 22 رجب کو جعفر صادق پیدا ہوئے ہوں یا 22 رجب کو جعفر صادق انتقال کیے ہوں یا 22 رجب کو جعفر صادق کا کوئی تعلق رہا ہو. کہیں بھی جعفر صادق کا 22 رجب المرجب کو جس دن کوڑے بھرے جاتے ہیں کوئی تعلق، کوئی رشتہ نظر نہیں آتا. ہاں ہمیں ایک تعلق ضرور نظر آتا ہے 22 رجب المرجب سے. 22 رجب المرجب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک رشتہ آتا ہے. ایسی دلدوز کہانی، ایسی شخصیت عالم اسلام کی جیسی عظیم شخصیت خلفائے راشدین کے بعد اور عظیم حکمران خلفائے راشدین کے بعد نہ کوئی پیدا ہوا اور شاید قیامت تک کوئی پیدا ہو سکے. وہ شخصیت کا تعلق 22 رجب المرجب سے ہے. وہ شخصیت جو بلا شرکت غیرے تاریخ کے حوالے سے بلا شرکت غیرے، وہ عظیم شخصیت جس نے 20 سال تک پورے عالم اسلام پر تنہ تنہا حکمرانی کی تھی اور جس نے باطلوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی کرتے ہوئے ان کے ناطقے بند کیے تھے. خوارج کے فتنے ہوں، روافظ کے فتنے ہوں، بدعتیوں کے فتنے ہوں یا بلوائیوں کے فتنے ہوں، اس عظیم شخصیت نے سب کے گلے دبوچے تھے. وہ شخصیت، عظیم شخصیت، قرآن آسمان سے اترتا تھا، پیغمبر اسلام کے صحن میں پیغمبر اسلام بیٹھے ہوتے، حکم دیتے اے فلاں یہ اللہ قرآن نازل فرما رہا ہے، تم اس کو تحریر کرو. نبی کے پہلو بہ پہلو بیٹھی ہوئی وہ شخصیت قرآن تحریر کر رہی ہے، لکھ رہی ہے. وہ شخصیت جو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر بھی ہیں، جن کی ہمشیرہ محترمہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، جو ہم مومنوں کی ماں کہلاتی ہیں. وہ شخصیت جو قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کے ماموں کہلاتے ہیں. وہ شخصیت جو بلا شرکت غیرے 20 برس تک جس نے حکمرانی کی تھی. تمہیں پتا ہے وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت امیر المومنین امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، جو 22 رجب المرجب کو جن کی وفات ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے، ان کو امت مسلمہ یتیم ہوئی ہے، جن کی وفات سے اتنا بڑا صدمہ پہنچا ہے امت کو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس خانہ کعبہ میں دسترخوان بچھائے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے پر ابھی بیٹھے ہی تھے کہ خبر ملتی ہے، دمشق سے آنے والا شخص خبر دیتا ہے کہ آج امیر المومنین امیر معاویہ کی وفات ہو گئی ہے، کاتب وحی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، امت کا لوگوں کا ماموں مومنوں کا ماموں اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس دسترخوان کو سمیٹنے کا حکم دیتے ہیں. دسترخوان سمیٹ دیا جاتا ہے، سوگ منایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عظیم حکمران آج اس دنیا سے گیا ہے. اس کا تعلق 22 رجب سے ضرور ہے. اس کا تعلق 22 رجب کو ہمارے تمہارے ماموں مومنوں کے ماموں کا انتقال ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وفات پر پوڑیاں کھائی جائیں، مٹھائیاں تقسیم کی جائیں؟ اللہ، ضرور کوئی نہ کوئی سازش ہے، ضرور کوئی نہ کوئی سازش ہے. اور یہ سازشی زمانے شروع سے چلے آ رہے ہیں. عبداللہ ابن سبا یہودی کی نسلیں مسلمان بن کر اس نے مسلمانوں کی کمر توڑنے کی کوشش کری. عبداللہ ابن سبا مسلمان بن کر آتا ہے، حضرت عثمان غنی کا خون بہایا گیا اسی مردود یہودی کی وجہ سے، جس نے اپنا نام عبداللہ رکھا. حضرت عثمان غنی کی خدمت میں حاضر کو اسلام قبول کیا اور مصر اور کوفہ اور بصرہ ہوتے ہوئے
شام کا پورا علاقہ لیتے ہوئے اس نے نئے نئے مسلمان بنا کر ان کو گمراہ کرنا شروع کیا. اس نے ان کو شرک اور خرافات کے اندر ملوث کیا اور اتنی سازشیں رکھی. حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا, اسی کی سازش کا شاخسانہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. خوارج پیدا ہوئے, اسی خبیث کے شاخسانے سے کربلا کا ایسا بھیانک خونی منظر بپا ہوا. انہی بلوائیوں نے, انہی سبائی یہودیوں نے باقاعدے مسلمان بن کر کے مسلمانوں کی صفوں میں مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر, اور جناب علی یہودی کام کرتے رہے اور آج تک یہودیت کام کر رہی ہے. آج تک یہودیت کام, اسلام کے نام پر یہ سب ایجنٹ بنے ہوئے ہیں لوگ, اور یہودی اپنا کام کر رہا ہے. یہودی اپنے مطلب کا کام کرواتا تھا آپ سے, لیکن نام اپنا نہیں دیتا تھا, آپ کا پسندیدہ نام اس کے اوپر جوڑا کرتا تھا. جعفر صادق, یہ رافضی شیعوں نے ایجاد کری اس رجب کے کوڑے کو اور نام دیا امام جعفر صادق کا. نام دیا کس کا؟ 22 رجب کو. جعفر صادق کا کوئی تعلق نہیں, لیکن نہیں, رافضی شیعوں کو جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, جو یہودیوں کی پیداوار ہیں, انہوں نے دیکھا کہ ہمیں خوشی منانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امیر معاویہ جن کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں, یزید جن کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں, خود قتل کر کے ابنائے رسول کو, اولاد رسول کو یہ الٹا چور کوتوال کو ڈاکے ان صحابہ کرام اور ان ائمہ کے اوپر انہوں نے تھوپ دیا تہمتیں. انہوں نے سوچا امیر معاویہ سے بدلہ لینے کا سب سے بہترین موقع ملا ہے, کسی کو نہیں معلوم. ایسا کرو 22 رجب کو جعفر صادق کے نام پر اس فاتحے کو ایجاد کر دو. یہ فاتحہ ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے. جعفر صادق کے کنڈے ہندوستان میں پہلی دفعہ بھرے گئے جب ایرانی شیعوں نے آ کر کے ہندوستان پہ قبضہ کیا. بابر کے زمانے میں, ہمایوں کے زمانے میں بھاگا تھا نا یہ بھارت سے, اور جا کے ہندوستان میں 50,000 ایرانی شیعہ ملے, 50,000 فوجیوں کی ڈریس میں ان کے علماء, جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہزاروں لاکھوں پادری کی کرسچن بنانے کے لیے متحدہ ہندوستان کے اندر آئے تھے فوج کے نام پر, حالانکہ وہ تھے پادری تھے, وہ علماء تھے کرسچنوں کے. ایسے ہی جب یہ ہم بھاگ کر کے گیا تھا تو وہاں سے ایران سے مدد لی تھی اس نے, اور باقاعدے 50,000 مولوی ایرانی ہندوستان کے اندر آ کر کے اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اس طرح سے تعویذ, گنڈے, پلیتے, درگاہ, مزار, قبر, یہ تمام سب الا بلا, اور جو نیاز اور فاتح اور دیگر چیزیں, جو یہ سب صوفی تصوف, یہ سب انہوں نے ایجاد کیے. راگ رلیاں سب کچھ انہوں نے, قوالیاں, یہ وہ سب انہوں نے ایجاد کیے. مسلمانوں کو جو اہل سنہ والجماعت ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے سادے سودے لوگ ان کے ایجنٹ بن گئے, کھانے پینے والے بن گئے, کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے. انہوں نے جعفر صادق کے نام سے امام امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کی وفات پر خوشیاں منانے کے لیے کس کے؟ امام امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کی موت پر خوشیاں منانے کے لیے پوریاں اور مٹھائیاں کھلائی گئیں, اور وہ خود کھاتے عام مسلمانوں کو بھی اس میں لپیٹ میں لے لیا. ہندوستان میں یہ فاتحہ چل پڑی. اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ کام کرنا ہی تھا تو کسی اور شیعہ امام کا نام پیش کر دیتے. امام جعفر صادقی کا نام کیوں پیش کیا گیا؟ 12 امام ہے نا, شیعوں کے 12 امام ہیں, ان 12 اماموں میں سے کسی کا نام پیش کر دیتے. جعفر صادق کا نام کیوں چوائس کیا گیا؟ ہاں دیکھیں باریکی, اس لیے کہ جعفر صادق ایک ایسی شخصیت ہیں, اگر دوسرے اماموں کا نام پیش کیا جاتا تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ امام باقر ہیں, یہ شیعوں کے امام ہیں, یہ رضا علی ہیں, یہ شیعوں کے امام ہیں, امام فلاں ہیں, یہ شیعوں کے امام ہیں. امام جعفر صادق تو وہ امام ہیں جو امام ابو حنیفہ کے بھی امام ہیں. کس کے امام ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں. نام ایسا کامن پیش کرو کہ سانپ بھی مر جائے, لاٹھی بھی کام بھی ہو جائے. یہ فاتحہ سنیوں میں بڑی آسانی کے ساتھ گھس سکتی ہے.
ارے بھائی امام جعفر صادق کون ہیں؟ مولوی بتائے گا ہمارے امام صاحب کے، امام اعظم کے استاذ محترم ہیں۔ ہاں ہاں پھر تو وہ بھی محترم ہیں، خلاص ان کے نام کی نیاز چل گئی، کوڑے چل گئے عقیدت میں، کوڑے تو چل گئے لیکن ان کا مذہب، بولو کھانے کی چیز تھی، استاد کے نام کی کھا لی، تو مذہب بھی اپنا لو نا، مذہب کیا برا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں تو استاد کا مذہب بھی اپنا لو، اپنائے ہوئے ہیں، وہی ہیں سب چٹھے بٹھے۔ یہ ہے کوڑے کی کہانی، یہ لکڑہارے کی کہانی، یہ تو آپ کو تم کو الو بنانے کے لیے لائے گی۔ اور یہی کہانی 12 وفات کی بھی ہے، ربیع الاول کی بھی ہے۔ اللہ کے نبی 12 تاریخ کو وفات پا رہے ہیں، انتقال فرما رہے ہیں، اور اس دن ظالم ابھی کچھ دنوں سے جشن عید میلاد النبی منا رہا ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں کوئی بھی عید میلاد النبی نہیں جانتا تھا، سب لوگ 12 وفات سے اس کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ کیوں؟ اللہ کے نبی 12 تاریخ کو انتقال کیے ہیں، تاریخ سچی ہے، پکی ہے، لیکن 12 تاریخ کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے یہ پکی تاریخ نہیں ہے، بلکہ سچی اور کیلنڈر اور مورخین کے حساب سے جو سب سے ماہرین فلکیات کے حساب سے جو سب سے پکی تاریخ ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو نبی کا انتقال ہوا، یہ حقیقت ہے، لیکن پیدائش بعض لوگ کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو، یہی مورخین کا کہنا ہے۔ 12 کو آپ کی وفات ہوئی، یہودیوں نے سوچا خوشیاں منانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے محمد مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں حط المشمش علی التفاح دین محمد واللہ راہ، خوشیاں منانے لگے، تالیاں پیٹنے لگے کہ محمد چلے گئے۔ ظالموں، محمد الرسول اللہ کا انتقال ضرور ہوا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ نے جو دین دیا ہے وہ دین کبھی مر سکتا، وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہے اور زندہ رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، جب تک ہمارے رسول کی رسالت کی حکمرانی نہیں چلے گی۔ انہوں نے کیا کیا؟ وفات رسول کو ہٹا کر کہا ایسا خوبصورت نام دو، یہ جتنے بھی چیلے چاپڑ ہیں نا جن کو ہم نے پہلے سے الو بنایا ہوا یہ پھسل جائیں، پھسل گئے۔ عید میلاد النبی، کیا عید میلاد النبی، عید منائی جا رہی ہے۔ نبی نے 2 عید کرائی، تیسری عید پیدا کری انہوں نے، نبی کا جنم دن، برتھ ڈے منائے جا رہے ہیں، کرسمس کے۔ اس طرح سے نبی کی وفات پر خوشیاں منانے والے خوشیاں مناتے ہیں، سمجھ جاؤ یہ عاشقان مصطفیٰ ہیں یا دشمنان مصطفیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شرکیات اور ایسے بدعات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ پوری کہانی رجب، یہی شب معراج کا معاملہ آئے گا ابھی 27 کو، آپ دیکھو گے ہمارے ملکوں میں سجاوٹ ہوگی، جشن ہوں گے، مولوی چیخے گا، چلائے گا۔ ایک بات پوچھو کہ یارو کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں 23 برس کی زندگی میں اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ رات آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ معراج کی یہ شب ابو بکر کے زمانے میں آئی کہ نہیں آئی؟ عمر کے زمانے میں آئی کہ نہیں آئی؟ عثمان، طلحہ، زبیر اور علی، فاطمہ اور محدثین ائمہ ان کے زمانے میں یہ رات شب معراج کی آئی کہ نہیں آئی؟ انہوں نے منایا ہے؟ اگر منایا ہے تو ہمیں بھی بتلاؤ، ہم بھی منانا چاہتے ہیں۔ اگر نہیں منایا ہے اور ہرگز نہیں منایا ہے اور کبھی نہیں منایا ہے تو یاد رکھو یہ تمہیں جہنم میں خوشیاں لے جانے والی ہیں، یہ جنت میں نہیں جانا۔ یہ بدعات ہیں، منکرات ہیں۔ اللہ ایسے بدعات سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے نبی کی سنتوں سے محبت کرنے اور سلف کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔